السلام علیکم جناب، کل پرسوں ایک ویڈیو میری نظر سے گزری فیس بک پہ جو ہے ایک ہمارے افغان بھائی جو ہے وہ کچھ گفتگو کر رہے تھے، اور وہ گفتگو جو تھی وہ یعنی حقیقت کے بہت قریب تر تھی، اور اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں جو ہے ایک اس ٹاپک پہ ایک ویڈیو بناؤں۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستانی جو ہے وہ ہمیں نمک حرام کہتے ہیں، کہ جی ہم نے ان کے ساتھ نمک حرامی کی ہے، اور وہ پھر گنوا رہے تھے کہ جی آپ نے اپنی قوم کے ساتھ خود نمک حرامی کی ہے، افغان قوم نے آپ کے ساتھ کوئی نمک حرامی نہیں کی ہے، اور انہوں نے پھر مختلف انسیڈنٹ گنوائے، کچھ کا میں جو ہے وہ تذکرہ کروں گا۔ اچھا جناب، پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی بھی بندہ کسی افغانی کو جو ہے وہ نمک حرام کہتا ہے تو میرا خیال ہے اس سے بڑا بیہودہ اور جو ہے وہ بیوقوف شخص جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ پڑوسی جو ہوتے ہیں وہ کبھی بدلے نہیں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر افغان قوم کی ایک تاریخ ہے، ایک بہادر قوم ہے، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور ہم لوگوں کی پتہ نہیں کیوں اتنی بری عادت ہے کہ ہم جو ہے دوسروں کو عزت نہیں دیتے ہیں۔ مطلب ہے، کہتے ہیں نا انگلش میں کہ ڈو رسپیکٹ اینڈ ہیو رسپیکٹ، یعنی دوسروں کو عزت دو تو بدلے میں آپ کو عزت ملے گی۔ جب آپ دوسروں کو عزت نہیں دیں گے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ دوسرے آپ کو عزت دیں گے؟ تو لہٰذا کسی قوم کو نمک حرام کہنا یہ ان کی انسلٹ ہے، یہ ان کی بے عزتی ہے، اور وہ جو کہہ رہے تھے صاحب، جو گفتگو کر رہے تھے، اس سے ان کا غصہ اور ان کی جو ہے وہ ان کی یعنی باتوں سے جو ہے وہ واضح تھا کہ بھئی وہ انتہائی جو ہے ان کو دکھ ہوا ہے۔ اسلام میں جو ہے ہمیں پڑوسیوں کے حقوق بتائے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جناب وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا جو ہے وہ بھائی جو اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کے پڑوسیوں پہ جب برا وقت آتا ہے تو آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، یہ آپ کا فرض ہے، یہ اسلام نے آپ کو بتایا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ جناب ساری عمر ایک جیسے حالات نہیں رہتے ہیں۔ آج ممکن ہے آپ بہتر ہوں، کل ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو جائیں گے، آج اگر وہ آپ کے محتاج ہیں کل ہو سکتا ہے آپ ان کے محتاج ہو جائیں، تو یہ تو چلتا رہتا ہے۔ اس لیے پڑوسیوں کی عزت کرنا سیکھیں اور اپنی عزت کروانا سیکھیں۔ اچھا جناب، جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی آپ مطلب ہے کہ تاریخ کو دیکھیں نا کہ افغانستان کی تاریخ کیا ہے۔ یعنی جب ہمیں ان سے فائدہ ہوتا ہے تو ہم ان کو بھائی بنا لیتے ہیں، جب ہمیں نقصان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی نمک حرام ہے۔ چلیں آپ بہت پیچھے نہیں جاتے ہیں، پیچھے جو ہوا سو ہوا، وہ تو ایک لمبی تاریخ ہے، ہم صرف شروع کرتے ہیں۔ یہ روس نے جب اٹیک کیا، سوویت یونین نے جب افغانستان پہ اٹیک کیا 79 میں، اچھا اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ جناب ویسٹرن طاقتیں جتنی بھی ہیں بشمول امریکہ کے، انہوں نے جناب ایک محاذ قائم کیا روس کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا، اور انہوں نے جو ہے پاکستان جو تھا اس کو فرنٹ لائن اسٹیٹ بنایا، کیونکہ ہم تو ایجنٹ ہیں نا، ہم تو ہر وقت اویلیبل ہیں، اویلیبل آن رینٹ، تو ہمیں جو ہے انہوں نے رینٹ پہ لیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور افغان قوم بھی چونکہ وہ رشین ایگریشن جارحیت کے خلاف تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ جہاد کیا، یا وہ انہوں نے جنگ کی روس کے خلاف جو بیرونی طاقتیں تھیں، اور جناب امریکہ نے کہا کہ جناب یہ جہادی ہیں، یعنی وہ لوگ جو جنگ کر رہے تھے اس میں وہ امریکہ کی طرف سے جو ایڈ آتی تھی، اسلحہ آتا تھا یا جو بھی ایڈ آتی تھی ڈالرز میں آتی تھی جو بھی، تو وہ جو ہے یعنی پاکستانیوں نے بھی اس کے مزے لوٹے، ہاں کچھ افغان بھائیوں کو بھی ملا، ٹھیک ہے، اور اسلحہ بھی ملا، اور ان کو اسلحہ دے کے تو وہ روس کے خلاف جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ جنگ لڑی گئی، اور تقریباً یہ 10 سال یہ جنگ جاری رہی۔
تو 10 سال تک جو ہے نا وہ ہم نے، چونکہ ہمیں ڈالر مل رہے تھے امریکہ سے، ہم نے ان کو کھلی چھوٹ دی کہ جناب آئیں، پاکستان آپ کا ہے۔ وہ جناب اپنا گاڑیاں بھی لے کر آئے ہیں، مال مویشی بھی لے کر آئے ہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی وہ نہیں جناب، کوئی پاسپورٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ بس وہ اپنی آئی ڈی دکھاتے تھے کہ جناب افغان مہاجرین ہیں، تو ختم بات، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ مال آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، ان کے نام پہ ہم مال کما رہے تھے، اور چونکہ فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے ہوئے تھے تو اس کا ہم فائدہ اٹھا رہے تھے، وہاں پہ ہمارا فائدہ تھا تو وہ ٹھیک تھے، بھائی تھے۔ اچھا 10 سال کے بعد جب یہ جنگ اختتام پذیر ہونے لگی تو اختتام سے پہلے ہی جو ہے نا امریکہ نے جو ہے نا اپنی آنکھیں جو ہے وہ بدل لی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو مجھے یاد ہے کیونکہ میں خود آئی وٹنس ہوں اس کا، کہ جناب ایک اوجڑی کیمپ کا واقعہ ہوا تھا غالباً 10 اپریل 1988 کو۔ اچھا جناب وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جناب امریکہ جو ہے، جو اخباروں میں آیا، جو ہم نے پڑھا، اب حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن امریکہ نے جناب حساب کتاب لینا شروع کیا کہ جی ہم نے آپ کو اتنا جناب وہ اسلحہ دیا ہے، اتنے اسٹنگر میزائل دیے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ دیا ہے، تو ہم جو ہے وہ ٹیم بھیج رہے ہیں اور اب وہ انسپیکشن کرے گی کہ جناب کتنے آپ نے یوز کیے ہیں، کنزیوم کیے ہیں، اور کتنے آپ نے اسٹاک میں رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اچانک جب وہ ٹیم کا پروگرام بنا تو اوجڑی کیمپ، جو کہ جہاں پہ آج کل راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم ہے، یہاں پہ ایک آرمی کا ایک ڈپو تھا اوجڑی کیمپ، تو وہاں پہ جناب وہ جان بوجھ کے اس کو وہ آگ لگائی گئی یا جو بھی کیا گیا، بہرحال تو وہ جناب وہاں سے میزائل اڑے اور وہاں سے جو ہے وہ اسلحے کے ڈپو کے جو بھی راکٹس وغیرہ جو وہاں سے اڑے، تو انہوں نے پنڈی شہر کو تباہ کیا اور جناب مختلف لوگوں کے گھروں میں گئے، اس میں کافی لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جناب میں صبح کی نشریات دیکھ رہا تھا، اس وقت پی ٹی وی ہوتا تھا، اور مستنصر حسین تارڑ صاحب جو ہے وہ پروگرام کر رہے تھے، اور اس کے بعد لائٹ چلی گئی اور جناب پروگرام بند ہو گیا اور یہ سارے لوگ باہر نکل گئے، کیونکہ لگتا تھا کہ جیسے کسی نے کسی اور ملک نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ تو یہ جناب صورتحال تھی، لیکن اس وقت جو ہے وہ ہم سے جب حساب کتاب مانگا گیا تو پھر یہ ہوا۔ اچھا تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے ہم اس کو تو ویلکم کرتے ہیں، اور جو چیز ہمیں بری لگتی ہے تو اس کو جو ہے ہم کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ غلط ہے، یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے یہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا جناب پھر جناب آپ آ جائیں، تھوڑی اپنی تاریخ دیکھ لیں نا، تھوڑے اپنے گریبان میں دیکھ لیں کہ وہ جو افغان بھائی جو بات کر رہے تھے اس میں کتنی صداقت ہے۔ انہوں نے جناب یہ کہا کہ نمک حرام ہم ہیں یا آپ لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب انڈیا میں ایک بندے نے جو ہے وہ اس کو ایٹم بم بنا کے دیا، اس کا نام تھا عبد الکلام۔ کہتے ہیں انہوں نے اس کو صدر بنا دیا، عزت دی۔ کہتے ہیں آپ نے ڈاکٹر عبد القدیر خان جس نے پاکستان کو ایٹم بم دیا، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کو آپ نے جو ہے اس کے گھر کو جیل ڈکلیئر کیا نا، اور اس کو اندر کر دیا، اس سے پریس کانفرنس کروائی، اس سے معافی منگوائی، اس کی تذلیل کی۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ شخص جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی لائف میں کوئی ریگریٹ ہے تو اس نے کہا ہاں۔ تو صحافی نے پوچھا کہ جی کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس قوم کے لیے جو ہے ایٹم بم بنایا، میں نے اس قوم کے لیے جو اپنی خدمات دی ہیں مجھے اس پر ریگریٹ ہے۔ تو اس نے آپ کے لیے ایک بہت بڑا سوال چھوڑا ہے کہ دیکھیں آپ وصیت قوم اپنے آپ کو دیکھیں کہ نمک حرامی جو ہے آپ کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا باقی تاریخ آپ دیکھ لیں، قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے تھے، وہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ زیارت میں نے وزٹ کیا ہوا ہے بلوچستان میں، ایک جنگل ہے وہاں پہ ان کو جناب پرانی ایمبولینس میں بھیجا گیا اور وہ ایمبولینس خراب ہو گئی اور وہ تو بیمار تھے۔ تو بہرحال تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے علاوہ ان کی بہن فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا، آپ دیکھیں نا، جو ایوب خان کے دور میں جو الیکشن ہوئے تھے فاطمہ جناح کے ساتھ، ایوب خان کے پریزیڈنشل الیکشن، اس میں ان کی تذلیل کی گئی تھی، ان کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ ہروایا تھا۔ اور یہ مطلب ہے یہ لوگ ہمارے محسن تھے نا، تو کیا ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ نمک حرامی نہیں کی؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اچھا اس کے بعد جناب بھٹو ایک بہت بڑا لیڈر تھا، آپ کو اس کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، چاہے وہ مذہبی اختلافات ہوں یا کسی اور نوعیت کے اختلافات ہوں، لیکن اس کی لیڈرشپ کوالٹیز سے جو ہے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اور اس نے جو ہے اس کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے مسلم بلاک بنایا تھا، اس نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا تھا اور پاکستان کو اس کی لیڈرشپ دی تھی۔ یعنی عرب جو تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے پیچھے چلتے تھے،
ٹھیک ہے نا. جو لیبیا کا جو صدر قذافی تھا یا سعودی عربیہ کا جو شاہ فیصل تھا، کنگ فیصل، اس کے علاوہ جو باقی جو عرب ریاستیں تھیں، وہ سب بھٹو کے پیچھے چلتے تھے. تو اس شخص کے ساتھ ہم نے کیا کیا، مطلب اس کے جوڈیشل قتل کیا گیا نا. تو تاریخ تو ان چیزوں کو کبھی معاف نہیں کرتی ہے. پھر جناب آپ دیکھ لیں مجیب الرحمان جب الیکشن جیت گیا اور اس کی میجارٹی تھی ویسٹ پاکستان میں، جو ہے وہ اس کی سیٹیں ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ تھیں. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو اگنور کیا، اس کو حکومت نہیں بنانے دی. پھر کیا ہوا، پھر پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد آج ہم کیا کر رہے ہیں، چلیں وہ تو جو آپ نے کیا سو کیا، اور 100 مثالیں ہوں گی. آج آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کے لیے 3 کینسر ہسپتال بنائے اور کوئی حکومت سے فنڈ لے کے نہیں بنائے. اس بندے نے جو ہے وہ ایک ایک پیسہ اکٹھا کیا اپنی قوم سے، اور اس کے لیے جو ہے اس نے کرکٹ میچ کروائے. یہی بات وہ کر رہا تھا نا، افغان بھائی یہی بات کر رہا تھا کہ اس بندے نے جو ہے وہ کرکٹ کے میچ کروائے. اس نے جو ہے کرکٹ کی جو خاص جو مطلب ہے کہ ایسی میموریبل جو ہے وہ چیزیں تھیں، جس طرح کہ بیٹ ہو گیا، بال ہو گیا وغیرہ وغیرہ، وہ چیزیں جو ہے نیلام کر کے تو اس نے پیسہ اکٹھا کیا، اور اس نے جو ہے 3 ہاسپٹل اب بنا رہا ہے نا. اور اس کے علاوہ نمل یونیورسٹی، پھر القادر یونیورسٹی، اور پھر جو ہے آپ کو ورلڈ کپ اس نے جتایا. کہتا ہے اس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ ایسے لیڈر کو وہ کہتا ہے کہ یہ عمران خان اگر افغانستان میں پیدا ہوتا نا تو وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو کندھوں پہ اٹھا کے جو ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ اس کو گھماتے، یعنی اتنا ہمارے لیے وہ قابل احترام ہوتا. تو ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، مطلب بہت بڑا سوال ہے نا. اور پھر اس کے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. مطلب یہ بہت بڑا سوال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس افغان بھائی کی جو باتیں تھیں وہ دل سے نکل رہی تھی. اور مجھے یہ باتیں اگرچہ دکھ بھی ہوا، کیونکہ ظاہر ہے وہ یہ ساری ہماری قوم پہ آتی ہیں، لیکن میں نے کہا یار یہ بات تو سچ ہی کر رہا ہے. مطلب اگر وہ ایک دوسری یعنی جو ہمارے پڑوسی ملک کا جو باشندہ ہے وہ یہ بات فیل کر سکتا ہے، اور ہم کیوں نہیں کر سکتے یار. مطلب ہم اپنے ملک میں یہ بات کیوں نہیں فیل کر سکتے کہ ہم نے اپنے جو ہیروز ہیں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اور آج تک ہم جو ہے ان کے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہم جو ہے دوسروں کو عزت نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب آپ دوسروں کو عزت نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ کی قوم کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں آج پاکستانی دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں ان کو کتنی عزت ملتی ہے. ہاں انڈیویجولز کو ملتی ہوگی، کچھ انڈیویجولز ہیں جن کی عزت ہوتی ہے، لیکن ایز اے قوم آپ کو عزت نہیں ملتی ہے. عزت تو میں اس کو کہتا ہوں نا کہ ایک عام مزدور آدمی اگر آپ کا کسی ملک میں جاتا ہے اور وہ پاکستانی نیشنلٹی پہ جو ہے وہ سفر کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اصل عزت تو وہ ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ملک میں ہماری عزت نہیں ہے. جناب ادھر ایک جو ہے وہ کوئی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یا کوئی جو ہے آرمی کا جنرل جب گزرتا ہے تو روٹ لگ جاتے ہیں. یعنی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جناب ذرا سا کوئی ہلتا جلتا ہے تو وہ آرمی والے جو ہے اس کے لیے بندوق نکال لیتے ہیں کہ خبردار جو ہے نا ہلنا نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب اپنے لوگوں کی خود عزت نہیں کرتے، ان کی انسلٹ کرتے ہیں، تو دوسرے کیا ہماری عزت کریں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ویسٹ کا جو ہے ایک باقاعدہ سازش ہے کہ انہوں نے جناب ہمیں جو ہے قوموں میں بانٹ دیا ہے، لسانیات کے بنیاد پر یا علاقائی بنیاد پر. اب جو ہے افغان اور پاکستان، خاص کر جو پٹھان برادری ہے، جو پختون ہیں، وہ اور افغانستان کی کلچر، کیونکہ افغانستان میں میجارٹی جو ہے پشتونوں کی ہے، تو ان کا تو آپس میں کلچر ایک ہے. وہ تو مطلب ان کی تو تقریباً جو ہے وہ تھوڑا بہت فرق ہوگا، زیادہ تر ان کا ایک ہی کلچر ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تو ہمارے درمیان جو ہے ایک سازش کے تحت ہمیں علیحدہ کیا گیا اور ہمارے درمیان نفرت پیدا کی گئی. یہی نفرت کا بیج جو ہے پاکستان کے اندر بویا گیا. جس طرح بنگالیوں کے خلاف نفرت پیدا کی گئی، بنگالیوں سے ہم نفرت کرتے تھے، اسی طریقے سے جناب پٹھان پنجابی کے درمیان نفرت، ٹھیک ہے نا، بلوچ سندھی کے درمیان نفرت. یعنی ہمیں قومیتوں میں بانٹا گیا. وہ فلانا کیا فلانا ہے، پنجابی ہے، وہ یار وہ پٹھان ہے، یہ وہ. یعنی ان چیزوں میں ہم ابھی تک جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور دنیا کی قومیں آگے نکل رہی ہیں. یعنی وہ قوم جو ہے وہ قومیں ترقی کر رہی ہیں. ابھی اب دیکھیں آپ جو ہے وہ جس طریقے سے انہوں نے پہلے ویسٹرن یونین بنائی، جس میں مختلف ملکوں کا جو ہے نا آپس میں فری ٹریڈ زون بنایا. پھر اب جو ہے انہوں نے شینجن کنٹریز کا ایک بلاک بنایا، ٹھیک ہے نا جی. وہ ایک کنٹری ویزا دیتا ہے تو آپ 25-26 ممالک میں جو ہے نا آپ سفر کر سکتے ہیں.
کیوں؟ ان کو فائدہ ہے اس چیز سے، ٹھیک ہے نا، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب جو ہے گلف کنٹریز اپنا وہ شروع کر رہے ہیں، 5-6 ممالک مل کے، جس میں جو ہے نا سعودی عربیہ، عمان، قطر وغیرہ جو ہے وہ مل کے جو ہے نا ایک جو ہے نا کنٹری کا ویزا جس کو ملے گا وہ تمام کنٹریز گھوم سکتا ہے۔ تو مطلب ہے دنیا کے جو پڑوسی ممالک ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ تجارت کو فروغ دے رہے ہیں، سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں، کیونکہ اس میں فائدہ ہے، امن کو فروغ دے رہے ہیں۔ اور ہم لوگ جو ہے نا ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جناب فلاں نمک حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے، اور ہمیں ان جو ہے یعنی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے، ہمیں ایک کلیکٹیو سوچ اپنانی چاہیے، ایک اجتماعی سوچ اپنانی چاہیے، اور اسی کا جو ہے نا ہمیں فائدہ ہوگا، ہماری قوم کو فائدہ ہوگا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے یعنی کوشش کریں کہ اپنے پڑوسی جتنے بھی ہیں ہمارا ایران ہے پڑوسی، افغانستان ہے پڑوسی، ایون کہ انڈیا ہمارا پڑوسی ہے، تو ہم کوشش کریں جتنی ممکن ہے کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اپنی تجارت بڑھائیں، ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں۔ ہاں، انڈیا کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کو کسی اچھے طریقے سے حل کریں نا، مطلب ہے کہ وہ اتنے آسانی سے، وہ تو بڑے گھمبیر قسم کے مسائل ہیں، ایسے اچھے طریقے سے اس کو حل کریں کہ جو ہے نا ہمارا جو تعلق ہے، جو ہماری تجارت ہے، یہ چیزیں ختم ہو۔ یہ دہشت گردی اور یہ چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے کہ جناب جو ہے نا ایک دوسرے کے ملکوں میں جا کے تو ہم دہشت گردی کریں اور جو ہے نا ملکوں کو نقصان پہنچائیں، اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا، جو کرنے والا ہے اس کا بھی نقصان ہے اور جو کرانے والا ہے اس کا بھی نقصان ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے، اور کسی کو نمک حرام یا کسی قوم کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا سوچ جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے۔ اس سے ہمارے اپنی جو انٹلیکچول شیلونیس ہے وہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جناب بہت بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تو چلیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔